بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، امید ہے تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ایک بھائی ہیں جو کچھ عرصہ تک ہمارے ساتھ پڑھتے بھی رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا کہ ایک لڑکا اور لڑکی ہیں، انہوں نے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا ہے، لیکن نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ ویڈیو کال پر نکاح ہوا اور گواہوں کے طور پر ایک گواہ اور ایک نکاح خواہ موجود تھے۔ تو اب اس صورت کے اندر نکاح ہو گیا یا نہیں؟ تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، ویڈیو کال پر نکاح ہونا۔ نمبر دو، دو گواہوں کی بجائے ایک گواہ کا ہونا۔ نمبر تین، والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا۔ یہ تین معاملات ہیں جس کی وجہ سے انہیں شبہ تھا کہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا۔ تو پہلی وجہ جو ہے یہ دیکھ لیتے ہیں والدین کی اجازت والی، کہ والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے۔ والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے سے متعلق میں پہلے ایک ویڈیو میں بتلا چکا ہوں، یوٹیوب پر وہ میری ویڈیو موجود ہے۔ اس کے اندر میں بتلا چکا ہوں کہ اگر تو کفر کے اندر نکاح کیا ہے، یعنی اگر لڑکا لڑکی کے برابر ہے علم میں، عمل میں، دینداری میں، حسب و نسب میں اور مال و دولت میں، ان چیزوں کے اندر اگر وہ لڑکا لڑکی کے برابر ہے یا لڑکی سے افضل ہے تو پھر نکاح ہو چکا ہے، اور والدین کو نکاح ختم کروانے کا، بذریعہ عدالت بھی نکاح ختم کروانے کا کوئی حق حاصل نہیں رہے گا۔ اور اگر نکاح غیر کفر میں ہوا ہے، یعنی لڑکا اگر لڑکی سے کمزور ہے، لڑکا اگر لڑکی سے کم درجہ رکھتا ہے ان چیزوں کے اندر، علم میں بھی، مال میں بھی، حسب و نسب میں بھی اور دینداری کے اندر بھی، ان تمام چیزوں کے اندر اگر لڑکا کم درجہ رکھتا ہے تو اس صورت کے اندر نکاح تو وقتی طور پر ہو جائے گا، لیکن والدین کو، یعنی اولیاء کو، جو ولی ہیں ان کے لڑکی کے، ان کو اختیار رہے گا کہ وہ نکاح ختم کروا سکتے ہیں بذریعہ عدالت۔ پہلی بات حل ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ دوسری بات یہ ہے کہ گواہوں میں سے صرف ایک گواہ موجود ہے، دوسرا جو شخص ہے وہ خود ہی نکاح خواہ ہے، وہ خود ہی گواہ بن رہا ہے، تو اس صورت کے اندر نکاح ہوگا یا نہیں؟ تو اس سے متعلق عرض یہ ہے کہ جو نکاح خواہ ہوتا ہے وہ اصل میں وکیل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ موکل خود موجود ہو تو اس کی وکالت پھر کسی کام کی نہیں رہتی ہے، یعنی وہ وکیل نہیں رہتا ہے جب موکل خود موجود ہو۔ اگر موکل موجود نہ ہو تو پھر وکیل کا کام ہوتا ہے، پھر وکیل کی وکالت بھی کسی کام کی ہوتی ہے، کسی مقصد کی ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر موکل موجود ہے تو وکیل کی وکالت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر موکل موجود نہیں ہے تو پھر وکیل کی وکالت چل رہی ہوتی ہے، پھر وکیل کی وکالت، وکیل اس تمام وکالت کا اس کی جانب سے، اپنے موکل کی جانب سے تمام معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر لڑکا اور لڑکی دونوں ہی موجود ہیں، اور نکاح خواہ جو ہے وہ کسی کی جانب سے بھی ظاہر وکیل نہیں ہے، اگر وکیل ہے بھی تو اس کی وکالت کسی کام کی نہیں ہے، لہٰذا وہ نکاح خواہ جو ہے، وہ نکاح خواہ جو ہے وہ گواہ بن سکتا ہے۔ تو جب دو گواہ مکمل ہو گئے تو پھر اس صورت کے اندر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ دو مسائل ہم نے حل کر لیے ہیں۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ویڈیو کال پر نکاح ہوا، ویڈیو کال پر ہی ایجاب و قبول ہوا۔ ویڈیو کال پر ایجاب و قبول کے اندر جہاں دیگر مفاسد ہیں، جہاں دیگر خرابیاں پائی جاتی ہیں، ایک اور خرابی جو نکاح کے انعقاد کے اندر مخل ہوتی ہے، یعنی نکاح منعقد ہونے کے اندر ہی خلل واقع ہو جاتا ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ ویڈیو کال کے اندر دونوں کی مجلس ایک نہیں ہو سکتی ہے۔ جو دو افراد ویڈیو کال پر بات کر رہے ہوتے ہیں ان کی مجلس ایک نہیں ہوتی ہے، مجلس ان کی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص یہاں موجود ہے اور دوسرا شخص ظاہر ہے کسی دوسرے شہر کے اندر موجود ہوگا یا پھر کسی دوسرے ملک کے اندر موجود ہوگا، اسی لیے تو ویڈیو کال پر یہ تمام کا تمام معاملہ نمٹایا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مجلس ایک نہیں، اور نکاح اور دیگر عقود کے لیے لازم ہے کہ مجلس ایک ہو۔ اگر مجلس ایک نہیں ہے تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور ویڈیو کال کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ مجلس ایک نہیں ہو سکتی۔ جب مجلس ایک نہیں ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، لہذا اس صورت کے اندر نکاح منعقد نہیں ہوا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟
حل اس کا یہ ہے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کال کے ذریعے وہ نکاح نہ کریں، بلکہ جو کسی دوسرے ملک کے اندر موجود ہے وہ ویڈیو کال کے ذریعے سے ان موجود افراد میں سے کسی ایک کو اپنا وکیل بنا دیں، یا پھر کسی ایک تیسرے آدمی کو بلا کر اسے وہ اپنا وکیل بنائے، اور وکیل بنا کر اس کے بعد پھر وہ وکیل جو ہے اس کی جانب سے ایجاب و قبول اسی مجلس کے اندر کرے تو مجلس بھی ایک ہو جائے گی، لہٰذا اس صورت کے اندر نکاح درست ہو جائے گا۔ البتہ یہ جو سوال پوچھا گیا ہے اس کے اندر نکاح منعقد نہیں ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ تجدید نکاح کریں، دوبارہ نکاح کریں تو درست ہوگا، وگرنہ ان کا نکاح درست نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔